بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نیملا میں پہنچا تو چیونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم متا کو طیر یعنی پرندوں سے بات کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوق الگ الگ گروہوں میں ممکن تھی۔ شیطان کا گروہ، جناتوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانیت کا گروہ اور پرندوں کا گروہ، یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم ضبط اور قطر بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کی ضرورت کی ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو دور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملا یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ نیملا کی یہ وادی اصل کلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی سبروم اور اسکلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم نسب بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی۔ اس وقت ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری
اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانیت، خاص کر حضرت آرز کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہیں، خاص کر چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک ٹاٹ مسرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے۔ سال 1916 میں ولسن اور ان کے ساتھیوں نے چیونٹیوں پر کافی ریسرچ کی تھی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوزین کے ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک فلوئڈ یا مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ میں چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اکثر چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر ایک دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلتی جاتی ہیں۔ یہ دراصل وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس چیونٹیوں کے جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے سے ہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی ہے اور سمجھتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے اور کہانی اور افسانے قرار دیے گئے، جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی اجازات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھتے جائیں۔ السلام علیکم۔